یہ کہانی کسی عام انسان کی نہیں بلکہ اس عظیم ہستی کی ہے جس نے عدل، تقوی اور شجاعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، جن کی راتیں عبادت میں اور دن انسانیت کی خدمت میں گزرتے تھے۔ لیکن پھر وقت نے ایسا موڑ لیا کہ تاریخ کا سب سے دردناک باب رقم ہو گیا۔ سوچئے، ایک ایسا شہر جس کا نام کوفہ تھا، جہاں مسجدیں آباد تھیں، لوگ عبادت کرتے تھے اور بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن اسی سکون کے پردے کے پیچھے ایک ایسا خطرناک منصوبہ جنم لے رہا تھا جس نے امت کی بنیادیں ہلا دینی تھیں۔ یہ واقعہ ہے 40 ہجری کا، وہ زمانہ جب امت مسلمہ اندرونی فتنوں کا شکار تھی۔ جنگ صفین کے بعد اختلاف بڑھ چکے تھے اور خوارج نامی ایک سخت گروہ وجود میں آ چکا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دین کی غلط تعبیر کی وجہ سے شدت پسندی کی طرف چلے گئے تھے اور ہر اس شخص کو غلط سمجھتے تھے جو ان کی رائے سے اختلاف کرتا تھا۔ انہی خوارج میں ایک نام بہت نمایاں ہوا، عبد الرحمن بن ملجم، بظاہر عبادت گزار، تہجد گزار اور قرآن پڑھنے والا انسان، لیکن دل کے اندر ایک ایسا خیال پال رکھا تھا جو اسے اندھیرے کی طرف لے جا چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایک شخص کو ختم کرنے سے امت ٹھیک ہو جائے گی، حالانکہ یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ کوفہ کا ماحول اس وقت پہلے ہی بے چینی کا شکار تھا، لوگ مختلف باتوں میں الجھے ہوئے تھے اور ہر طرف ایک غیر یقینی کیفیت تھی، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی صبح تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اپنی سادگی، عبادت اور عدل کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں میں بہت محبوب تھے۔ ان کی زندگی دکھاوے سے پاک تھی، وہ رات کے وقت بھی لوگوں کے مسائل سنتے اور بیت المال کا حساب خود دیکھتے تھے۔ ان کے گھر میں نہ کوئی شاہانہ طرز زندگی تھا، نہ دنیاوی تکبر۔ 19 رمضان کی وہ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ کوفہ کی گلیاں خاموش تھیں، مسجدیں روشن تھیں اور لوگ اپنے اپنے کاموں اور عبادات میں مصروف تھے، لیکن اسی خاموشی میں ایک خطرناک سایہ مسجد کوفہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابن ملجم اپنے منصوبے کے ساتھ تیار تھا۔ اس کے دل میں ایسا فیصلہ بیٹھ چکا تھا جسے وہ نیکی سمجھ رہا تھا، حالانکہ وہ سراسر گمراہی تھی۔ اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار کو چھپا رکھا تھا اور وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب فجر کا وقت آئے گا۔ فجر کا وقت ہوا، مسجد کوفہ نمازیوں سے بھر گئی، صفیں سیدھی ہوئیں، ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا تھا اور فضا میں ایک عجیب سی روحانی کیفیت تھی۔ اسی لمحے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ ان کے قدموں میں عاجزی تھی، چہرے پر سکون تھا اور دل مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا۔ انہوں نے صفیں درست کروائیں اور نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز شروع ہوئی، ہر طرف خاموشی تھی، لوگ سجدے میں تھے اور وہ لمحہ آ گیا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے تو ابن ملجم نے موقع پا لیا۔ ایک تیز زہریلا وار کیا گیا جو صرف جسم پر نہیں بلکہ پوری تاریخ پر لگ گیا۔ مسجد میں ایک دم شور مچ گیا، لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ کوفہ کی پرامن فضا چند لمحوں میں غم اور چیخ و پکار میں بدل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً اٹھایا گیا، لوگ ان کو گھر لے گئے، مگر زخم بہت گہرا تھا۔ کوفہ کی گلیاں جو کچھ دیر پہلے عبادت سے گونج رہی تھیں اب غم سے بھر گئیں۔ ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا، لیکن جو تیر چل چکا تھا وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ تاریخ کا ایک باب بند ہونے کے قریب تھا۔ شدید تکلیف کے باوجود بھی صبر کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دامن نہیں چھوڑا۔ ان کے چہرے پر شکایت کے بجائے رضا کے آثار تھے۔ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے اور اپنی امت کو صبر کا، عدل کا اور تقوی کی وصیت کرنے کی تیاری میں تھے۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف ایک شخص کا زخم نہیں بلکہ امت کے ایک عظیم دور کے اختتام کی ابتدا ہے، اور یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے جس میں آخری لمحات، وصیتیں اور وہ حقیقتیں سامنے آئیں گی
جو ہر دل کو جھنجھوڑ دیں گی۔ دوستو، اس سے آگے مزید ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اس سے آگے حصہ دوم جاری ہوگا۔